اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فالابصار تثبت لرؤیت وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء واستخلص بالنور والضیاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی ماؤہ وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا احد والرب بلا شریک ثم الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین صلوات باواز بلند پڑھنا۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل میرے واجب العزت بھائی جناب زاغم عباس اور ان کے برادران کی اس سعی جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ برادر محترم جناب زاغم عباس کے بخت میں اللہ اضافہ فرمائے، عزت و آبرو میں اللہ اضافہ فرمائے۔ رب العالمین بحق محمد وآل محمد بھائی کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، ان کی ہمشیرہ محترمہ کو رب العالمین اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ میں کافی دور سے سفر کر کے بھائیوں کی دعوت پر موتیوں والوں کی سرزمین پر مولا کی ولایت آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ اب انشاءاللہ جو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، چونکہ میرے سے پہلے آپ نے ذاکرین بھی سن لیے، شعراء بھی سن لیے، اور اپنے اپنے انداز میں انہوں نے ذکر محمد و آل محمد بیان کیا ہے۔ میں اپنے وقت کے اندر آپ کو مولا کی شان سنانا چاہتا ہوں اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے، کیونکہ اصل قصیدہ آل محمد کا قرآن ہے، اور یہ وہ قصیدہ ہے جس کو رحمان نے پڑھا ہے، اور رحمان نے یہ قصیدہ سید المرسلین کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ سید المرسلین نے یہ قصیدہ مقام خم غدیر پر لاکھوں کے مجمع میں سنایا ہے، اور وہی قصیدہ سنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آیت جو پڑھی ہے سورہ آل عمران کی ہے، آیت کا نمبر ہے 96۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّ اول بیت وضع للناس، تحقیق سب سے پہلا گھر
اس روئے زمین پر اللہ نے جو بنایا کیا اپنے لیے بنایا؟ فرمایا نہیں، وضع للناس، خاص لوگوں کے واسطے بنایا ہے۔ للذی، اب یہ ہے کہاں پر؟ یہ گھر ہے کہاں پر؟ للذی ببکۃ مبارکا، یہ اللہ کا گھر مکہ مبارکہ میں ہے۔ بنایا کیوں ہے؟ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للعالمین، تاکہ اس گھر سے عالمین کو ہدایت ملے، تاکہ یہ گھر عالمین کو ہدایت کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کچھ حاجی صاحبان بھی تشریف فرما ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کچھ وہ صاحبان بھی تشریف فرما ہوں جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے۔ آپ جب حج کرنے کے لیے گئے، آپ جب عمرے کے لیے گئے تو خورشید جوادی آپ سے یہ سوال کرے گا، کیا آپ کے کان میں بیت اللہ نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان جانا ہے اور چوری نہیں کرنی، پاکستان جانا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا کسی حاجی کو بول کے کعبے نے ہدایت کی ہے؟ تو قبلہ صاحب وہ حاجی میرے سامنے لایا جائے جس کو آج تک کعبے نے خود بول کے ہدایت کی ہو۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر میں نے بنایا ہی ہدایت کے واسطے ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہی عالمین کے لیے ہدایت کے واسطے ہے، اولین کے لیے، آخرین کے لیے۔ اس بیت اللہ کو میں نے ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے، میں نے ہدایت کا باعث قرار دیا ہے۔ اب پوچھتا ہوں میں جھامرہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہ کیسے پتا چلے گا کہ بیت اللہ ہدایت کرتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا گھر عالمین کو ہدایت کرتا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، ایسے پتا نہیں چلے گا۔ اگر تم نے حقیقت میں بیت اللہ سے ہدایت لینی ہے اور بیت اللہ نے تمہیں ہدایت کرنی ہے تو پھر یاد رکھنا، جو 13 رجب کو کعبے میں آئے گا وہ ہاتھی بن کے آئے گا، اور جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان سنائے گا وہ مہدی بن کے آئے گا۔ زندگیاں دراز ہو آپ کی، سلامت و آباد رہیں۔ مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ مجمع کم ہے، جتنا بیٹھا ہے معرفت والا بیٹھا ہے، ولایت والا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، اور میرا کوئی بھی لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا جو 13 رجب کو کعبے میں آئے گا وہ ہادی بن کے آئے گا، اور جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان سنائے گا وہ مہدی بن کے آئے گا۔ اب پھر پوچھتے ہیں الہ العالمین، یہ جو تیرا گھر ہے، اس گھر کی اور کیا منزلت ہے، اس گھر کا اور کیا مقام ہے؟ بھائی زاغم عباس زندگیاں دراز ہوں۔ تو آواز قدرت آئی کہ اس گھر کی اور منزلت دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ پڑھو، آیت نمبر 125 پڑھو۔ جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، آیت نمبر 125 پڑھی تو آواز قدرت سے آ رہی تھی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اے میرے حبیب، یاد کر اس وقت کو جب اللہ نے اپنے اس گھر کو پوری کائنات کا مرکز اور ثواب کا مقام قرار دیا۔ زندگیاں دراز ہو آپ کی، زندگیاں دراز ہو آپ کی۔ حبیب اس وقت کو یاد کر جب اس گھر کو اللہ نے مرکز کائنات بنایا اور اس گھر کو ثواب کا مقام قرار دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو عربی زبان کا اسلوب ہے نا زاغم بھائی، عربی زبان یہ کہتی ہے جب بھی کسی بات کا آغاز واعظ سے کیا جاتا ہے تو گزرا ہوا زمانہ یاد دلایا جاتا ہے۔ اب قرآن پڑھیے، اللہ نے اپنے حبیب سے جب بھی تکلم کیا ہے، کبھی کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کر جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کبھی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ کیا میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے ابراہیم کا امتحان چند کلمات کے ساتھ لیا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، ہم نے اسے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ امامت بھی ادا کر دی۔ اب اللہ نے اپنے حبیب سے جب بھی تکلم کیا ہے، کبھی آدم کا زمانہ یاد دلایا ہے، کبھی
کبھی نوح کا زمانہ یاد دلایا ہے، کبھی ابراہیم کا زمانہ یاد دلایا ہے، کبھی موسیٰ کا زمانہ یاد دلایا ہے، کبھی عیسیٰ کا زمانہ یاد دلایا ہے، اور زمانہ اس کو یاد دلایا جاتا ہے جو اس زمانے میں موجود ہوتا ہے۔ تو جو 40 سال بعد چھرے سے آپریشن کر کے نبی بنایا جائے، وہ کیسے جانے گا کہ آدم کا زمانہ کیسے تھا؟ وہ کیسے جانے گا کہ نوح کا زمانہ کیسا تھا؟ وہ کیسے جانے گا کہ ابراہیم کا زمانہ کیسا تھا؟ اب 1.25 لاکھ انبیاء کا زمانہ یاد دلا کے اللہ زمانے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جو 40 سال بعد چھرے سے آپریشن کر کے نبی بنایا گیا ہے، بلکہ یہ وہ نبی ہے جو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ کچھ میری بات پسند آئی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ محمد کا نائب کس کو ہونا چاہیے؟ محمد کے علم کا وارث، محمد کے تخت کا وارث، محمد کے تاج کا وارث، محمد کے کردار کا وارث، محمد کی گفتار کا وارث، محمد کی دستار کا وارث، محمد کے منبر کا وارث کوئی 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والا نہیں ہو سکتا۔ جب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اب نبی کا نائب اس جملے پہ میں توجہ چاہوں گا، اب نبی کا نائب وہی ہوگا جو کوفے کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ، حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے اس بیت کو، اس گھر کو عالمین کا مرکز قرار دیا اور اس کو جائز ثواب قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اسی بیت اللہ میں ایک مقام ابراہیم ہے جس کو ہم نے کائنات کی سجدہ گاہ قرار دیا۔ آگے سنیے گا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور وہ جو دو نبی علی کی آمد کا مقام تعمیر کر رہے تھے، آپ غور ہی نہیں فرما رہے تھے، وہ دو جو نبی علی کی آمد کا مقام تعمیر کر رہے تھے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل۔ اللہ کہتا ہے کہ ان دو نبیوں سے میں نے ایک عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک و پاکیزہ بناؤ، میرے گھر کو پاک و طاہر بناؤ۔ کیوں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کیونکہ اس بیت اللہ کا لوگوں نے طواف کرنا ہے، اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے رکوع اور سجدے کرنے ہیں، اور اس بیت اللہ میں لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ اس بیت اللہ میں لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا جملہ آپ وصول کر لیں تو یہیں سے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ ویسے میں معذرت کے ساتھ یہ جو بھٹا صاحب پڑھ رہے تھے، اگر انہوں نے 10 منٹ پڑھا ہے تو میں 15 منٹ پڑھ جاؤں؟ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ اگر انہوں نے 10 منٹ، ان کے 10 منٹ کو ذرا نعرہ حیدری، میں طویل نہیں کروں گا، میرے گھر کا پروگرام ہے، زاغم عباس میرے بھائی ہیں، یہ سارے میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود یہاں پر بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ اب میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ لوگوں نے اس گھر کا طواف کرنا ہے، اس گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس گھر کی طرف رخ کر کے رکوع اور سجدے کرنے۔ قبلہ مجتبیٰ حسینی صاحب، طواف سمجھ میں آتا ہے، طواف سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہ والا محلہ بیدار ہو جائے تو بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں۔ طواف تو سمجھ میں آتا ہے، طواف تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رکوع اور سجدے بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ وہاں لوگ رخ کر کے رکوع اور سجدے ادا کرتے ہیں۔ تیسری بات خورشید جوادی کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کہتا ہے کہ اس بیت اللہ میں، اس میرے گھر میں کوئی اعتکاف میں بھی بیٹھے گا، کوئی اعتکاف میں بھی بیٹھے گا۔ اب آدم سے لے کر آج تک
آدم سے لے کر آج تک کوئی ہستی مجھے بتاؤ جس نے بیت اللہ کے اندر اعتکاف کیا ہو؟ ابراہیم نے بنایا ہے لیکن اعتکاف نہیں کیا ہے، محمد اس گھر کے محافظ بن کے آئے لیکن اعتکاف نہیں کیا ہے۔ اب اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف وہ منزل ہوتی ہے جس منزل پر اللہ کی عبادت تنہائی میں کی جاتی ہے، وہاں پر پڑھی ہوئی ایک رکعت کا ثواب ہزاروں رکعت کی ثواب کے مترادف ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی ہستی ہے جو اعتکاف میں بیٹھی ہو؟ قبلہ مجتبیٰ حسینی صاحب خطیب تشریف فرما ہے، میرے بھائی زاغم عباس مولا کے معتبر ذاکر تشریف فرما ہے۔ قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اعتکاف کی کم از کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن کی ہوتی ہے، اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن کی ہوتی ہے۔ آدم سے لے کر آج تک مجھے کوئی ہستی دکھاؤ جس نے بیت اللہ کے اندر 3 دن قیام کیا ہو، جس نے بیت اللہ کے اندر 3 دن قیام کیا ہو۔ تو آئینہ جب 12 اور 13 رجب کی درمیانی شب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں تشریف لے گئی، اب جملہ کہے گا خورشید جوادی سخی زمان بادشاہ کی نگری میں، دیکھو گا کہ جملہ وصول کیسے کرتے ہیں۔ جب فرمائش کی ہے تو فرمائش کے مطابق مجھے دعا بھی چاہیے ہوگی۔ آواز قدرت آئی، فاطمہ بنت اسد بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ کے اندر چلی جا اور 3 دن قیام کرنا۔ اگر تیرے اس 3 دن کے قیام کو اعتکاف میں تبدیل نہ کروں، اللہ میرا نام ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر تیرے اس 3 دن کے قیام کو، اگر تیرے اس 3 دن کے قیام کو میں اللہ اعتکاف میں تبدیل میں نہ کروں تو پھر اللہ میرا نام ہی نہیں ہے۔ تو جن کی آمد کے لیے والدہ کا بیت اللہ میں جانا اعتکاف بن جائے، اگر وہی علی تیری عبادت میں آ جائے تو موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ تو جو ہے یا نہیں؟ اب آخر میں بس زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ وہ والے 10 منٹ میں نے نہیں پڑھنے جو پٹا صاحب نے پڑھے ہیں۔ اب آخر میں آپ سے دعا لینے کے لیے مسجد میں ہے علی، یہ شاعری ہے، وہ قرآن تھا، یہ شاعری ہے۔ قرآن آپ نے محبت سے سنا ہے، شاعری تو آپ سنتے ہی محبت سے ہیں۔ بس یہیں پہ دعا کر دیجئے گا زاغم بھائی، مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ بھی علی، اور بول سو تا میں چھوڑ سانے، مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی۔ او بھیا، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی۔ اے علی ولی اللہ پہ فتوے لگانے والا مولوی، جو ہے یا نہیں؟ ہو ولایت علی کے خلاف بولنے والے، تو خورشید جوادی آج ہمرا میں بھائی زاغم عباس کے گھر میں اس عظیم و شان اجتماع میں ایک سوال کر رہا ہے کہ مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے۔ زاغم بھائی توجہ، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔